ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل درس میں بھی تجارت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر خیر کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ تجارت کرنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تجارت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ انہی تجارت کرنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو اسد سے ہے، اور یہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کے اندر، اسی سال یہ اسلام لے کر کے آئے۔ بہت ہی عقل مند اور معاملہ فہم، صاحب علم، تقوی، پرہیزگار تھے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی، اور ان کا انتقال جو ہے سن 54 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی کہ اے اللہ حکیم بن حزام کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے زندگی بھر تجارت کی، مگر کبھی بھی آپ کو تجارت میں نقصان نہیں ہوا، ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا تھا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ حکیم بن حزام کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ زمانے جاہلیت کے اندر، یعنی اسلام سے پہلے، آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، بعد میں بھی آپ نے کپڑے کی ہی تجارت کی، تو آپ کی تجارت کا سلسلہ پہلے سے تھا، لیکن جب سرکار نے دعا فرمائی اس کے بعد سے پوری زندگی تجارت کی، لیکن کبھی تجارت میں نقصان نہیں ہوا۔ تجارت کے سلسلے میں یمن اور شام کی طرف بھی انہوں نے سفر کیا، خوب نفع کمایا۔ اچھا، جب یہ نفع کماتے تھے، ان کو پروفٹ ہوتا تھا، تو تجارت سے واپس آنے کے بعد اپنے خاندان کے غریب لوگوں کے پاس میں جاتے تھے اور انہیں مال دے کر کے خاندان والوں سے کہتے کہ تم بھی تجارت کیا کرو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ خاندان والوں کے پاس، جو غریب لوگ تھے ان کے پاس میں جاتے تھے۔ امیروں کو تو ہر کوئی پوچھتا ہے، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ یہ جاتے تھے، ان کو مال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بھی تجارت کرو اور مستحکم ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ حضرت حکیم بن حزام 3 موسمی بازاروں میں تجارت کیا کرتے تھے۔ عرب میں بہت سارے بازار تھے، لیکن 3 بازار بہت مشہور تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھے۔ ایک بازار ہے بازار عکاظ، طائف کے قریب میں ہی ہے، ایک بازار ہے بازار مجنہ، اور ایک بازار ہے بازار ذوالمجاز۔ ان 3 بڑے بازاروں میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ بڑے بازاروں میں ہر کسی کو تجارت کے لیے موقع مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بڑے بازار تھے عرب کے۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 1 دینار دیا۔ اب ذرا دیکھیں ان کا انداز تجارت کرنے کا۔ سرکار نے 1 سونے کا سکہ دیا اور کہا جاؤ قربانی کا جانور خرید کر کے لے کر کے آؤ۔
حضرت حکیم بن حزام کو. یہ گئے اور انہوں نے ایک سونے کا سکہ یعنی 1 دینار کے بدلے ایک جانور خریدا اور اسی جانور کو 2 دینار میں بیچ دیا. جو خریدا تھا 1 دینار کے بدلے اسی جانور کو 2 دینار کے بدلے بیچا. پھر ایک جانور 1 دینار کے بدلے لیا اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے 1 جانور بھی دیا 1 دینار بھی دیا. اب سرکار نے ان کو 1 دینار پہلے سے دے کر کے بھیجا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے, ان کے لیے دعا فرمائی. لیکن وہ جو 1 دینار لے کر کے آئے تھے سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو صدقہ کر دو. اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے اگر آپ نے جانور خریدا تو اس کو بیچنا جائز نہیں, اس کو بیچنا جائز نہیں. اگر آپ نے قربانی کے جانور کو بیچ دیا, اب جو قیمت آئی ہے اس قربانی کے جانور کو بیچ کر کے, تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر جو قیمت پایا ہے, مثال کے طور پر 50,000 روپیہ اس نے پایا تھا قربانی کے جانور کو بیچ کر کے, اگر 50,000 سے کم میں کوئی دوسرا جانور قربانی کا لاتا ہے تو یہ ناجائز ہے. اگر 40,000 کا جا کر کے لیا تو 10,000 صدقہ کرے گا, کیونکہ 50,000 کا قربانی کا جانور اس نے بیچا تھا. اور اگر 50,000 کا ہی دوسرا جانور لاتا ہے تب بھی مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. لیکن اگر اس نے بیچا اس لیے کہ 50,000 کا بیچوں گا اور اس سے بہتر جانور لے کر کے آؤں گا یعنی 60,000 کا, اس سے بڑھا کر کے, تو یہ جائز ہے اور اس کے لیے افضل ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم فرمائی جب انہوں نے 1 دینار کے بدلے, سرکار نے 1 دینار کس لیے دیا تھا؟ قربانی کے جانور کے لیے. انہوں نے 1 دینار کا جانور خریدا اور اس کو 2 دینار کا بیچ دیا. اب ضروری تھا کہ 2 دینار کا جانور لے کر کے آتے یا اس سے زیادہ کا جانور لے کر کے آتے, لیکن انہوں نے 1 دینار بچا لیا اور 1 دینار کا جانور لے کر کے آئے. تو اس رقم سے انہوں نے 1 دینار بچایا. سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو صدقہ کر دو. یعنی میرے آقا علیہ السلام صرف تجارت نہیں سکھا رہے تھے بلکہ صحابہ کو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا بھی سکھا رہے تھے. سرکار نے بتا دیا کہ تجارت میں برکت اسی وقت ہے جبکہ شریعت پہ عمل کرتے ہوئے ہو, اللہ کی بندگی اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہو. یہ اتنے بڑے تاجر تھے, یعنی ذرا اندازہ لگائیں, سرکار نے 1 دینار دیا تھا اور گئے جانور خریدا لیکن اس کو بیچ دیا 2 دینار میں. پھر 1 دینار کا جانور لیا اور سرکار کو لا کر کے جانور بھی دے دیا اور 1 دینار بھی لا کر کے دے دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار نے بعد میں صدقہ کروا دیا اس 1 دینار کو. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا, ورنہ میرے آقا تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, تو 7ویں سال کافروں نے, مکہ کے کافروں نے آپ کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا. جو مسلمان تھے ان کو تکلیفیں بہت دی گئی, قید کر دیا گیا. یہ حضرت حکیم بن حزام جو تھے نا, سرکار 3 سال تک قید میں رہے. سرکار کے قبیلے والے قریش والے 3 سال تک قید میں رہے, بنو ہاشم سرکار کا خاندان. حضرت حکیم بن حزام جانتے ہیں کس طرح سے مدد کرتے تھے؟ حضرت حکیم بن حزام کا ملک شام سے قافلہ آتا تھا تجارت کا. گیہوں جو ہوتا تھا نا, گیہوں سے بھرا ہوا اونٹ آپ کا جب آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ مدد بھی نہیں کر سکتے تھے, کافروں نے بہت سخت پابندی لگا کے رکھی تھی. حضرت حکیم بن حزام جانتے ہیں کیسے مدد کرتے تھے سرکار کی اور سرکار کے خاندان والوں کی؟ ان کا جو اونٹ آتا تھا نا گیہوں سے بھرا ہوا, اس اونٹ کو شعب ابی طالب کے قریب لے جاتے تھے. نیت مدد کرنے کی ہوتی تھی لیکن کافر جان نہیں پاتے تھے. اس اونٹ کو شعب ابی طالب کے قریب لے کر کے جاتے تھے اور اونٹ کو ہانک دیتے تھے. اب جیسے ہی اونٹ کو ہانکتے تھے وہ اونٹ شعب ابی طالب میں گھس جایا کرتا تھا. تو سرکار کے فرما بردار انسان بھی ہوتے ہیں اور جانور بھی ہوتے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کی قدرت ہے اور اس کا کرم ہے. اس طرح سے انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سرکار علیہ السلام کے خاندان کی مدد کی ہے. اللہ نے تجارت کے اندر برکت دی تو بڑے سخی بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں بھی برکت دے نا تو ہمیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے. ہمیں بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے نیک جو ہے غریب بندوں کو دینا چاہیے. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ گیا تو یہ ہمارا ہی ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے سخی تھے, 100 غلام انہوں نے آزاد کیے, 100 آدمیوں کو سواری دے کر کے انہوں نے حج کروایا ہے حضرت حکیم بن حزام نے. اور جب انہوں نے خود حج کیا تو 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے اور عرفہ کے میدان میں 100 سے زیادہ غلام آزاد کیے انہوں نے.
حضرت حکیم بن حزام نے. اور حضرت حکیم بن حزام کا ایک گھر تھا, انہوں نے 1,00,000 چاندی کے سکے میں حضرت امیر معاویہ کو بیچا. یعنی وہ گھر حضرت امیر معاویہ نے لیا اور 1,00,000 درہم دیا حضرت حکیم بن حزام کو. حضرت حکیم بن حزام نے وہ پورا کا پورا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا. یعنی بہت بڑے سخی بھی تھے اور بہت بڑے تاجر بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی تجارت کی دعا کرو جس تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دیں اور اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ بھی اس سے اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہمیں برکت بھی ملے اور اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق بھی ملے. اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ. یہ کون ہیں؟ یہ بھی 2 ہجری کو مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی. جب سرکار مدینہ شریف تشریف لائے نا, اور جس سال جنگ بدر ہوئی ہے سن 2 ہجری میں, اسی سال حضرت مسور مکہ شریف میں پیدا ہوئے. جس سال مکہ شریف فتح ہوا سن 8 ہجری میں, تو یہ مدینہ شریف آئے. کم عمر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, کیونکہ سرکار کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 8 سال کی تھی. 2 میں پیدا ہوئے, سرکار کا 10 میں انتقال ہوا ہے. تو اس وقت ان کی عمر شریف جو تھی حضرت سیدنا مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو تھی سرکار کے انتقال کے وقت 8 سال کی تھی. مختلف جنگوں میں بھی شرکت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ جو ہے رہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا 64 ہجری میں. اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھائی, اور جو مکہ شریف کا جو قبرستان ہے جنت المعلا, اس کے اندر آپ کو دفن کیا گیا حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما کو. جنگ قادسیہ, اسلام میں ایک جنگ ہوئی جنگ قادسیہ. یہ جنگ قادسیہ کب ہوئی ہے؟ فاروق اعظم کے زمانے میں ہوئی ہے. اور یہ جنگ کس سے ہوئی ہے؟ ساسانی حکومت جو ایران کا اس وقت بادشاہ تھا. کس طرح جس کو, کیونکہ اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. یہ 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. ایران کا اس وقت جو بادشاہ تھا یزدگرد, یہ مجوسی تھا, آگ کا پجاری تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص, جنتی صحابی, عشرہ مبشرہ صحابی, ان کو لشکر دے کر کے بھیجا. اب تاریخ میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تاریخ یہ ہے کہ آپ 30,000 کا لشکر لے کر کے آئے, اور ایک روایت میں کہ 12,000 کا ہی لشکر تھا. اور جو کافروں کی طرف سے فوج تھی وہ 1,00,000 کی فوج تھی. قادسیہ جو ہے یہ عراق کے اندر ایک مقام ہے. اچھا, عراق یا ایران سب یہ عرب کے ہی اندر شمار ہوتا ہے, سب عرب میں آتا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے کر کے گئے. اب یزدگرد جو تھا یہ تھا مجوسی, آگ کا پجاری. اس نے کمانڈر جو بنایا, کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنایا اسلامی فوج کا, اور کافروں نے اپنی فوج کا کمانڈر جو ہے رستم کو بنایا. رستم جو بہت بڑا بہادر ہے. ایک شعر بھی ہے نا, کس شعر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. تو اس رستم بہادر کو یزدگرد بادشاہ نے فوج کا کمانڈر بنایا. یہ جانا نہیں چاہتا تھا کہ اس نے کئی مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ ایران کی جو ہے جنگ ہوگی مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ مسلمانوں کو کامیابی دے گا. اس نے کئی مرتبہ خواب دیکھا تھا, لیکن اب بادشاہ کا حکم تھا, منع نہیں کر سکتا تھا. جنگ میں آیا, 4 دن جنگ ہوئی. پہلے دن کو یوم ارقم, دوسرے دن کو یوم جو ہے اغواس, تیسرے دن کو یوم امواس, چوتھے دن کو یوم قادسیہ کہا جاتا ہے. 4 دن جنگ ہوئی. چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اتنی بڑی جو ہے جنگ تھی یہ. فاروق اعظم خود اس جنگ میں جانا چاہتے تھے, تو صحابہ نے کہا آپ نہ جائیں ورنہ مسلمانوں کا کون رہے گا, کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا, مسلمان کمزور ہو جائیں گے. جنگ قادسیہ جب فتح ہوئی نا فاروق اعظم کے زمانے میں, اس وقت ایران کے اوپر سے کافروں کی حکومت ختم ہوئی اور سنیوں کی حکومت کا پرچم لہرایا گیا ہے.
یہ مسلمانوں کی حکومت آئی ایران کے اندر. ایک شیعہ کا میں بیان سن رہا تھا ایک دن, شیعہ دھوکہ دینا چاہ رہا تھا کہ بتاؤ امام بخاری کہاں کے ہیں, امام ترمذی کہاں کے ہیں. اچھا یہ امام جو ہمارے ہیں نا محدثین حدیث بیان کرنے والے, یہ جن جن علاقوں کے ہیں وہ علاقے ایران میں آتے ہیں یا جو ہے عراق میں آتے ہیں. تو اس نے لوگوں کو یہ دھوکہ دینا شروع کیا کہ دیکھو سنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب شیعہ ہیں, تو بتاؤ تم نے حدیث شیعوں سے لی ہے یا سنیوں سے لی ہے. جبکہ اس مردود کو یہ نہیں معلوم کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی, تم نے ناجائز قبضہ کیا ہے. اب ایک پوری تاریخ ہے, انشاءاللہ کبھی اس تاریخ سے پردہ اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ سنیوں کی حکومت وہاں ختم کیسے ہوئی اور وہاں شیعوں کی حکومت آئی کیسے ہے. ورنہ فاروق اعظم کے زمانے کے اندر تو ایران پہ اسلامی جھنڈا لہرا تھا, فاروق اعظم کی حکومت تھی, اور فاروق اعظم کو تو تم مانتے نہیں ہو. تو فاروق اعظم نے ایران کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا, اور اسی زمانے کے اندر جنگ قادسیہ کے بعد میں کوفہ بنایا گیا, بصرہ بنایا گیا, جہاں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے. یہ ساری ایک تاریخ ہے جنگ کے حوالے سے. اسی جنگ قادسیہ کے موقع پر جب جنگ فتح ہوئی نا تو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا, تو انہی پانے والوں میں سے صحابی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں جن کی بات کر رہا تھا, مسور بن مخرمہ, ان کو یاقوت اور زبرجد جو جواہرات میں سے دونوں پتھر ہیں, اس سے جڑا ہوا سونے کا ایک برتن ملا تھا. کیونکہ سپر پاور طاقت تھی, وہاں بہت کچھ تھا, مسلمانوں کے ہاتھ بہت بڑا مال آیا تھا. اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ حضرت سراقہ کے بارے میں, کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وہ یہی جنگ ہے جس جب فتح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے پہنایا تھا. پھر سب کے لیے سونا حرام ہے, سرکار نے حضرت سراقہ کے لیے جائز کر دیا تھا. یہ سرکار کا اختیار ہے. تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک سونے کا برتن ملا جس میں یاقوت اور زبرجد جڑے ہوئے تھے. اس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں تھی. ایک فارسی شخص نے, یعنی فارس کے رہنے والے نے 10,000 میں یہ خریدنا چاہا, 10,000 درہم کے اندر یہ خریدنا چاہا. تو آپ کو پتا چلا کہ یار یہ ایک معمولی برتن کوئی 10,000 درہم میں تو نہیں خریدے گا. ابھی تک حضرت مسور کو اس برتن کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ یہ بڑا قیمتی ہے. لیکن جب اس نے 10,000 قیمت لگائی نا, تو یہ سمجھے کہ یار یہ تو معمولی قیمت لگا نہیں رہا ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ برتن کوئی معمولی برتن نہیں ہے. تو انہوں نے منع کر دیا بیچنے سے, کہا نہیں بیچوں گا میں. سمجھ گئے کہ یہ معمولی برتن نہیں ہے. وہ برتن لا کر کے سعد بن ابی وقاص کے پاس میں آئے, وہی عشرہ مبشرہ صحابی, ان کے پاس میں آئے اور سارا قصہ بتایا. حضرت سعد نے فرمایا یہ 10,000 کا مت بیچنا, بالکل نہیں بیچنا. بعد میں اسی برتن کو حضرت سعد نے 1,00,000 درہم میں بیچوایا ہے. ویڈیو بنا رہے نہیں, ویڈیو نہیں بنا, ویڈیو میں نہیں, ریکارڈ ہوتا ہے, میرے چینل پہ ڈالتے ہیں سارے بیان, اس میں ویڈیو نہیں بنواتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں, ایک چھوٹا سا پیالہ تھا, 1,00,000 درہم کا تھا, اور ایک بندہ جو ہے اسی کو 10,000 کا لے رہا تھا, یعنی 90,000 کا دھوکہ ہو رہا تھا ان کو. اسی لیے کل میں نے ایک روایت پیش کیا تھا نا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کہہ دیا کرو لا خلابہ. یعنی کبھی کبھار ہم کو بھی ایسا ہوتا ہے, یار ہم کوئی سامان بیچ دیتے نا, بعد میں پتا چلتا ہے یار یہ تو اس کی قیمت اتنی تھی, ہم نے کم میں بیچ دیا ہے. اس کو خیار شرط کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح کے اندر. 3 دن کا اختیار ہوتا ہے, لینے اور دینے والے کو کبھی کبھار اسی وقت فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. لینے والا سوچتا ہے یار میں کہیں زیادہ دام میں تو نہیں لے رہا ہوں, بیچنے والا سوچتا ہے میں کہیں کم دام میں تو نہیں بیچ رہا ہوں. تو کسی ماہر سے مشورہ کرنا, کسی بڑے سے پوچھنا نا, بازار میں اس کی ریٹ, اس کی قیمت پتا کر لیں, یہ ساری چیزیں رہتی ہیں. تو شریعت نے ایک اختیار دیا ہے خیار شرط. خیار شرط یعنی 3 دن تک کی اجازت ہے کہ دونوں لینے بیچنے والے آپس میں یہ عہد کر لیں کہ بھائی دیکھو اگر اس کی قیمت زیادہ ہوئی اور تم نے کم قیمت دی ہے تو میں اس بے کو ختم کر دوں گا, ہم یہ خرید و فروخت نہیں کریں گے. 3 دن سے زیادہ یہ اجازت نہیں ہے شریعت مطہرہ میں. اب یہ اصطلاح ہماری عوام کو نہیں پتا, لیکن یہ اصطلاح ہونی چاہیے. تو ان کو وہ پیالہ 1,00,000 درہم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچوایا. اتنے بڑے تاجر تھے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کھانے پینے کی چیزیں آپ خریدے ہوئے تھے اور پورا ذخیرہ کیا ہوا تھا حضرت مسور بن مخرمہ, کیونکہ تاجر تھے.
اور پورا ذخیرہ کیا ہوا تھا. جب خزاں کا موسم آیا, مدینہ شریف کے اندر ایک مرتبہ جو ہے قحط سالی کا وقت آیا, کھانے پینے کے بہت سارے معاملات ہو گئے, سوکھا پن پڑ گیا, تو آپ نے کیا کیا, اس وقت فائدہ اٹھا کر کے اپنا مال جو تھا نا اس کو مہنگے داموں نہیں بیچا. مسور بن مخرمہ نے جتنی قیمت میں خریدا تھا اسی قیمت پر بیچنے کا اعلان کر دیا آپ نے, جتنی قیمت پہ. ورنہ تاجر کا یہی ہوتا نا, تاجر کا مطلب ہی ہوتا ہے بینیفٹ ہونا, فائدہ ہونا, پروفٹ ہونا. لیکن جب آپ نے دیکھا, اب آج کل تو ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر بغل والے کی دکان بند ہے تو یہ اپنی قیمت بڑھا دیتا ہے. پوری مارکیٹ تو چھوڑ دیجئے, بغل والے کی دکان بند ہے یہ اپنی قیمت بڑھا دیتا ہے کہ کما لو. اس وقت رمضان شریف میں دیکھ لیں, ہم کافروں کی کیا بات کریں, مسلمان قیمت رمضان میں بڑھا دیتے ہیں, جبکہ مسلمان میں رمضان کے اندر مسلمانوں کو تو اپنی قیمت اور کم کرنی چاہیے, کم سے کم اتنا تو کم کر دے کہ جتنے کا لیا ہے اتنے کا ہی مسلمانوں کو بیچ دے. کیونکہ رمضان جو ہے کمانے کا مہینہ نہیں ہے, رمضان اللہ کا فضل پانے کا مہینہ ہے. تو یہ حالت آج مسلمانوں کی ہے. حضرت مسور بن مخرمہ, یعنی حقیقت میں دیکھیں نا, واقعی یار تو صحابہ ہی تاجر تھے اور حقیقت میں وہ تاجر تھے, حقیقت میں بزنس مین تھے. ان کو معلوم تھا کہ ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے, ہمیں تاجر کیسے بننا ہے. اب آج کل تو سب مکاری چلتی ہے, تجارت کہاں ہوتی ہے وہ سب. مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما نے اپنی چیزوں کو اسی قیمت پر بیچ دیا جس قیمت پر انہوں نے خریدا تھا. ایک مرتبہ حضرت مسور بن مخرمہ بہت بڑے عالم بھی تھے, یہ مت سمجھے کسی سامان ہی لیتے دیتے تھے, بہت بڑے عالم تھے, اتنے بڑے قاری تھے قرآن کے. یہ ایک مرتبہ اسی اوکاز بازار میں پہنچے حضرت مسور بن مخرمہ, اپنا سامان لے کر کے گئے بیچنے کے لیے. اندازہ لگا اس وقت بیچنے والے کیسے ہوتے تھے. یہ بازار گئے سامان بیچنے کے لیے, اس بازار میں ایک مسجد تھی, تو آپ جب مسجد میں گئے نا, اس امام کو پیچھے کر دیا, دوسرے کو کھڑا کر دیا, نماز پڑھانے سے اس کو منع کر دیا. گئے بازار میں سامان بیچنے کے لیے اور نماز پڑھانے سے امام کو منع کر دیا, دوسرے کو کھڑا کر دیا. یہ معاملہ حضرت عمر تک پہنچا کیونکہ فاروق اعظم کی خلافت ہے. فاروق اعظم کو شکایت کی گئی کہ حضرت مسور نے ایک امام کو پیچھے کر دیا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے بلایا, آپ نے فرمایا حضور اوکاز ایک بہت بڑا بازار ہے جہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں, اور وہاں لوگ آتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں, قرآن بھی سنتے ہیں, اور یہ شخص جس کو میں نے امامت سے روکا ہے اس کی زبان کے اندر جو ہے توتلا پن ہے, جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو صحیح سے نہیں پڑھتا ہے. مجھے ڈر لگا کہ لوگ نہ اس کو سنیں گے اور نہ غلط قرآن پڑھیں گے. پتہ چلا کہ لوگ اس کو سنیں گے, ابھی اپنے توتلے پن کی وجہ سے قرآن غلط پڑھے گا اور دوسرے لوگ اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے. اس وجہ سے میں نے اس کو ہٹا کر کے ایک اچھے قرآن پڑھنے والے کو امام بنایا ہے. اندازہ لگائیں اس وقت کے تاجر بھی کیسے تھے, یعنی گئے ہیں بازار میں تجارت کرنے, لیکن قرآن کے اتنے بڑے قاری, اور اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا. جب حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سنا نا, تو فاروق اعظم نے آپ کو دعا دی, فرمایا واقعی مسور اللہ نے تمہیں مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے, مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. یہ چند واقعات ہیں انشاءاللہ تعالی, اور واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کی تجارت کے حوالے سے. یقین جانے نا, صحابہ کرام کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تجارت کے حوالے سے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ جو تجارت ہمارے درمیان کرتے ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں ہو. حقیقی تاجر تو وہی تھے, کیسی کیسی تجارت فرمایا کرتے تھے. صرف ایک واقعہ یہی لے لیں کہ بازار میں تجارت کرنے گئے ہیں اور امام کی قرت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ امام قرت کیسی کر رہا ہے. آج کل تو اللہ ہی خیر فرمائے, لوگ کمانے لگ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا یہ سب مولوی لوگ کا کام ہے, ہم لوگ تو صرف پیسہ کماتے رہیں گے بس. یہ لوگوں کا ایک مزاج بن گیا. نہیں میرے عزیزو, اگر اللہ نے مال دیا ہے نا مال, تو یاد رکھ لیں اللہ کے یہاں سب سے بڑی دولت مال نہیں ہے, علم ہے. علم ہے. اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے مال تو دیا ہے, لیکن اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے مجھے علم کی دولت بھی عطا فرما دے. یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلتے ہوئے تجارت کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو سچا تاجر بنائے, اور سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی خود کفیل بنائے, کسی کا محتاج نہ بنائے, بس اپنا محتاج بنائے
اور مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔